وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعدد والصلاة والرداء. رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بڑی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ حضرت حافظ و مولانا ثوبان احمد حلیمی صاحب رشتہ ازدواج سے منسلک ہو۔ اللہ رب العزت اس رشتے کو انتہائی مستحکم اور پائیدار فرمائے، زوجین میں مودت و محبت پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس رشتے کو دو گھروں کے ملنے اور خوشی کا ذریعہ بنائے۔ میں نے خطبے میں ایک قرآن کریم کی آیت اور ایک حدیث پاک پڑھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے: ہن لباس لکم وانتم لباس لہم۔ اس آیت کریمہ میں شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے۔ اللہ نے فرمایا: ہن لباس لکم، یہ بیویاں تمہارا لباس، وانتم لباس لہن، اور تم بیویوں کا لباس۔ علماء اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جس طریقے سے لباس کا یہ فرض ہے، لباس کا یہ کام ہے کہ وہ عیب کو چھپا لیتا ہے، لباس ستر کو چھپا لیتا ہے، لباس عیب کو چھپا لیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے میاں اور بیوی کو، شوہر اور بیوی کو لباس سے تشبیہ دی ہے۔ فرمایا: ہن لباس لکم، یہ بیویاں تمہارا لباس ہیں۔ یعنی جب رشتہ ازدواج سے منسلک ہو گئے، شوہر اور بیوی بن گئے، اب اگر یہ بیویاں شوہر کے اندر کوئی خرابی دیکھیں، کوئی عیب دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں: ہن لباس لکم، کہ وہ تمہارا لباس ہیں۔ اب یہ بیوی کا فرض ہے کہ شوہر کے لیے لباس بن جائے، ستر بن جائے، عیب کو چھپا لے۔ فرمایا: وانتم لباس لہن، اور تم بیویوں کا لباس ہو۔ اب اگر شوہر بیوی میں کوئی خرابی دیکھتا ہے، کوئی عیب دیکھتا ہے، تو شوہر چونکہ بیوی کا لباس ہے، اس لیے اس کے لیے ستر بن جائے، اس کے لیے لباس بن جائے اور عیب کو چھپا لے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے روایت فرمائی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا: اربع من سنن المرسلین، چار چیزیں تمام انبیاء اور رسولوں کی سنت ہے: الحیاء، با حیا ہونا، والتعطر، خوشبو کا استعمال کرنا، والسواک، مسواک کرنا، والنکاح، اور نکاح کرنا۔ اسلام نے نکاح کو عبادت قرار دیا ہے۔ This is the difference between Islam and other religions. کہ اسلام نے نکاح کو عبادت قرار دیا ہے۔ نکاح is not only joyful moment. نکاح is not only for enjoyment. نکاح صرف مستی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ نے نکاح کو عبادت قرار دیا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے ایک موقع پر اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، ہم بیویوں سے اپنی شہوت پوری کریں اور ہمیں ثواب ملے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا: ذرا یہ بتاؤ، اگر تم میں سے کوئی نکاح نہ کرتا، زنا کرتا، حرام طریقے سے اپنی شہوت کو پورا کرتا، علیہ وزر، کیا اس کو گناہ ملتا؟ صحابہ نے کہا: نعم، ضرور گناہ ملتا۔ میرے نبی نے فرمایا: جب کوئی اللہ کا بندہ، جب میرا کوئی امتی حرام سے بچتے ہوئے، زنا سے بچتے ہوئے، حرام کاری سے بچتے ہوئے، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، نبی کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے نکاح کرتا ہے اور نکاح کے ذریعے اپنی شہوت پورا کرتا ہے، تو اللہ اسے ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے۔ فإنہ اغض للبصر وأحسن للفرج، نکاح کا دو فائدہ ہے۔ نمبر ایک، نکاح نگاہ کو نیچی کر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اللہ کے نبی نے اس کا طریقہ بتا دیا، کیسے نگاہوں کی حفاظت کرنا ہے، کیسے شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہے۔ فرمایا: نکاح کرو، نکاح کے ذریعے اللہ نگاہ کو نیچی کر دیتا ہے، پست کر دیتا ہے اور شرمگاہ کو محفوظ کر دیتا ہے۔ جو نوجوان نکاح کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اور نکاح نہیں کرتے، آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے
کیا حال ہے کالجز کا، کیا حال ہے یونیورسٹیز کا، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا چکر چلتا ہے، یورپین کلچر کو فروغ دیتے ہوئے زنا کی طرف لوگ راغب ہو رہے ہیں، بچیاں زنا کر رہی ہیں، بچے زنا کر رہے ہیں۔ زنا نام صرف صحبت کرنے کا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّ الزِّنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، وَعَيْنَ الْيَدِ، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، اور پیر کا زنا گناہ کی طرف چل کر کے جانا ہے۔ آج لو لیٹر لکھا جاتا ہے، میٹنگ فکس ہو جاتی ہے، وہاں پر جاتے ہیں، یہ پیر کا زنا ہے، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ اس لیے میری درخواست ہے تمام والدین سے کہ جن کے بچے بچیاں نکاح کی عمر کو پہنچ چکے ہوں، نکاح میں جلدی کریں، تاخیر نہ کریں۔ حدیث میں آتا ہے اگر ماں باپ نے تاخیر کی اور بچے بچیاں کسی گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں فَإِثْمُهُمَا عَلَى وَالِدَيْهِ، ان کا گناہ بچوں پر تو ہوگا چونکہ بالغ ہو چکے ہیں، لیکن ان کے والدین کے اوپر بھی ہوگا۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا نکاح کر لو، نکاح کا دو فائدہ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، لیکن اگر کوئی نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ نکاح کرنے کے لیے استطاعت کا ہونا شرط ہے، اور استطاعت کی تفسیر علماء نے لکھی ہے، تین چیزیں ہیں، تین چیزیں اگر انسان کے پاس ہیں تو وہ استطاعت رکھتا ہے۔ نمبر ایک نان، نمبر دو نفقہ، نمبر تین سکنا۔ نان کا مطلب روٹی کی ذمہ داری، اب نکاح ہو گیا تو اب ان کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کے کھانے کا انتظام کریں۔ نمبر دو نفقہ، خرچے کی ذمہ داری، نکاح ہو گیا اب شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کا خرچہ اٹھائے۔ نمبر تین سکنا، رہائش کی ذمہ داری، نکاح ہو گیا شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کو رہائش عطا کرے۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ جس کے پاس استطاعت نہیں تو کیا کرے؟ کیا وہ زنا کرے؟ نو، آپ پوچھیں تو صحیح، میرے نبی نے ہر چیز کا سولوشن بتا دیا ہے۔ اسلام از دا کمپلیٹ وے آف لائف، اسلام زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ ہے جس میں بچے کی پیدائش سے لے کر قبر میں جانے تک اللہ کے نبی نے ہر موڑ پر، ہر قدم پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور ایک مشعل راہ دکھلا دی ہے۔ اسلام ہیز دا سولوشن فار ایچ اینڈ ایوری پرابلم فار ایچ اینڈ ایوری مینکائنڈ ان دس ورلڈ۔ اسلام کے اندر ہر پرابلم کا سولوشن اور ہر غلطی کا سولوشن اور حل موجود ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ، جس کے پاس نکاح کی استطاعت نہ ہو تو کیا کرے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اس پر روزہ رکھنا لازم ہے، روزہ رکھے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يُكَسِّرُ الشَّهْوَةَ فَإِنَّهُ وِجَاءٌ، روزہ شہوت کے لیے ڈھال بن جاتا ہے، روزہ شہوت کو توڑ دیا کرتا ہے۔ اب جب انسان روزہ رکھتا ہے، رمضان میں دیکھیں مسجدیں ماشاءاللہ پر ہوتی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو عبادت کی طرف جی لگتا ہے، اور اگر جوانی ہے اور خوب کھایا ہے تو کھانے کے بعد شہوت کا غلبہ ہوتا ہے۔ اس لیے وقتاً فوقتاً روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ 3 روزے رکھا کرتے تھے، اور کثرت سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے۔ ایک موقع پر صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی، کیا ہم لوگ نکاح سے راہ فرار اختیار کر لیں، پہاڑوں پر چلے جائیں اور نکاح کی شہوت کا جو مادہ ہے اسے ختم کر دیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي أَخْشَاكُمْ إِلَى اللَّهِ، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، تم سب سے زیادہ اللہ سے میں تقوی اختیار کرنے والا ہوں۔ لیکن میرا حال یہ ہے فَإِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، وَأُصَلِّي وَأَحْضُرُ، میں رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں آرام بھی کرتا ہوں، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي۔ ہر نکاح کے خطبے میں یہ حدیث پڑھی جاتی ہے، یہ دو الگ الگ روایتیں ہیں، النکاح من سنتی الگ ہے، فمن رغب عن سنتی الگ ہے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میرا طریقہ ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے پہاڑ پر چلے جاؤ اور عبادت کرو۔ میرے نبی نے جینے کا طریقہ سکھایا ہے، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا طریقہ سکھایا، فرمایا یہ میرا طریقہ ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے اعراض کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا میرے دین
से कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम नौजवान बच्चे बच्चियों का नेक साले रिश्ता अता फरमा दे। ज़िना से और हरामकारी से अल्लाह पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हलाल और पाकदामनी वाली ज़िंदगी इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। अब निकाह का खुतबा पढ़ा जाएगा। मसअला सुन लें, निकाह के खुतबे का सुनना भी इसी तरह वाजिब, जिस तरह जुमा के खुतबे का सुनना वाजिब, जिस तरह ईदैन के खुतबे का सुनना वाजिब। कई मर्तबा देखा जाता है, मुतअद्दिद मर्तबा इत्तेफाक होता है, निकाह का खुतबा पढ़ा जा रहा है, लोग अपने कामों के अंदर सरमस्त हैं। याद रखें कि जितनी महफिल सजाई गई है इसी निकाह की वजह से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इट इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। ये आपकी जिंदगी का अहम मोड़ है, इसे सीरियसली लेने की जरूरत है। बहुत से नौजवान यूं ही निकाह कर लेते हैं। गाड़ी चलाने से पहले गाड़ी चलाना सीखते हैं, कोई भी सामान लेते हैं तो मशीन को इस्तेमाल करना सीखते हैं। निकाह करने जा रहे हैं, निकाह के मसाइल नहीं पूछते। कितने नौजवान ऐसे हैं कि कमरे में जाने के बाद फोन करते हैं, मुफ्ती साहब दुआ भेज दीजिए। मैंने कहा अल्लाह के बंदे जरा पहले आकर के पूछ लिया होता। ये निकाह भी एक अहम इबादत है। और सुन लें, दो ऐसी इबादतें हैं जो जन्नत से आई हैं और जन्नत तक साथ जाएंगी। नंबर 1 ईमान, नंबर 2 निकाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया निकाह ईमान की तकमील का जरिया है। मन तज़व्वजा फ़क़द इस्तकमल निस्फ़ल ईमान फ़लियत्तक़िल्लाह फ़ि निस्फ़िल बाक़ी। जिसने निकाह किया उसने आधे ईमान को मुकम्मल कर लिया। अब उसे चाहिए कि बाकी आधे ईमान के सिलसिले में अल्लाह से डरता रहे। बहुत खुशी का मकाम है कि आज सौबान साहब का ईमान भी अल्हम्दुलिल्लाह तकमील की तरफ गामजन है। जो ऐसे नौजवान बच्चे बच्चियां हैं कि जिनका निकाह अभी नाकिस है, जिनका ईमान नाकिस है, उन्हें कोशिश करना चाहिए कि हम निकाह के ज़रिए से अपने ईमान की तकमील करें। अब निकाह का खुतबा पढ़ा जाएगा। आप हजरात से दरख्वास्त है कि बगौर समाअत फरमाएं, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह इजाब व कबूल होगा।